بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے ویڈیو میں بہت ہی اہم سبق پڑھنے والے ہیں جو کہ بنیاد اور بیس ہے عربی زبان اور عربک لٹریچر کو اچھے سے سمجھنے کے لیے۔ وہ یہ کہ عربی کے ضمائر یعنی عربک پروناؤنس، جس طرح سے ہم انگریزی میں انگلش کے پروناؤن پڑھتے ہیں ہی، شی، دے وغیرہ، اسی طرح عربی میں ہوتے ہیں۔ عربی میں ضمائر کی یعنی پروناؤنس کی کئی قسمیں ہیں، لیکن آج کے لیسن میں صرف 2 قسم کی ضمائر عربک پروناؤنس پڑھنے والے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ آئے، اور ہماری یہ کوشش رہے گی کہ اسی ویڈیو میں آپ کو یہ ضمائر یعنی عربک پروناؤنس یاد ہو جائے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے آخر تک بنے رہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے ان دوست احباب کو بھی شیئر کریں جو عربی تو سیکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کو سکھانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس چینل پر ہم بالکل بنیاد اور بیسک سے سیکوینس کے ساتھ فری آف کاسٹ پڑھا رہے ہیں۔ تو چلیے بنا کسی دیری کیے آج کا یہ اہم لیسن شروع کرتے ہیں۔ تو چلیے پڑھتے ہیں، بالکل ایکٹیو ہو جائیے۔ الضمائر العربیہ، عربی کے ضمائر، عربک پروناؤنس۔ آپ میرے ساتھ بھی پڑھیے، یاد کیجئے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے میل مذکر، مذکر غائب، مذکر غائب، غائب مطلب جو موجود نہیں ہے۔ میل مذکر غائب کی ضمیر پڑھنے والے ہیں۔ ہوا، آپ پڑھیے میرے ساتھ، ہوا، 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 ہوا۔ ہوا کا استعمال ایک مرد کے لیے ہوتا ہے جو مذکر ہو یعنی میل ہو، اور جو موجود نہ ہو اس کے لیے ہوا کا استعمال کرتے ہیں۔ ہما، میل مذکر غائب جو موجود نہیں ہے، 2 آدمی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم بتا رہے ہیں کہ وہ دونوں مرد، ہما وہ دونوں مرد، ہم وہ سب مرد۔ تو میل مذکر غائب کی 3 کیٹیگری ہو گئی۔ ہوا ایک مرد، ہما 2 مرد، ہم سب مرد، سارے مرد۔ تو آپ پڑھیے میرے ساتھ تاکہ آپ کو بھی یاد ہو جائے اور ذہن نشین ہو جائے۔ ہوا، ہما، ہم، ہوا، ہما، ہم، ہوا، ہما، ہم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یاد ہو گیا ہوگا۔ تو اب ہم اس کی مثالیں پڑھتے ہیں۔ ہوا ایک مرد کے لیے، ہوا ایک مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم عربی میں بولیں گے ہوا رجل، رجل مانے آدمی، ہوا رجل وہ ایک آدمی ہے، ہوا رجل وہ ایک آدمی ہے۔ آپ دوسرا اگزامپل بھی دے سکتے ہیں، رجل کے بجائے اور کوئی لفظ یہاں پر بٹھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہوا استاذ، مثال کے طور پر ہوا استاذ، رجل کی جگہ ہم نے استاد لگا دیا، ہوا استاذ وہ ایک استاذ ہے۔ ہما رجلان وہ دونوں آدمی ہیں، ہما رجلان وہ دونوں آدمی ہیں۔ ہم رجال وہ سارے مرد ہیں، ہم رجال وہ سارے آدمی ہیں، ہم رجال وہ سارے آدمی ہیں۔ اب ہم پڑھنے والے ہیں فیمیل، فیمیل کی کیٹیگری۔ فیمیل کی بھی 3 کیٹیگری ہے۔ فیمیل مؤنث غائب، مؤنث غائب کا مطلب جو موجود نہ ہو، ان کے لیے عربی میں کس کیٹیگری کے ضمائر، کس کیٹیگری کے پروناؤنس استعمال ہوتے ہیں وہ ہم یہاں پر پڑھنے والے ہیں۔ فیمیل کیٹیگری کے لیے 3 پروناؤن ہیں فیمیل غائب کیٹیگری کے لیے۔ ہی ایک عورت، ہما 2 عورت، ہن ساری عورتیں، ہن ساری عورتیں۔ آپ میرے ساتھ پڑھیے، اس کو یاد کیجئے۔ ہی ہما ہن، ہی ہما ہن، ہی ہما ہن،
اب اوپر سے پڑھیے، ہوا ہوا ہما ہم، ہوا ہما ہم. یاد کیجئے فیمیل مؤنث غائب کیٹیگری کے 3 پروناؤن ہیں، ہی یا ہما ہن، ہی یا ہما ہن. اب ہم اس کی مثال پڑھتے ہیں. ہی مؤمنۃ، وہ ایک مومنہ ہے، وہ ایک مومن عورت ہے. ہما مؤمنتان، وہ 2 مومن عورتیں ہیں. ہما مؤمنتان، وہ دونوں مومن عورتیں ہیں. ہن مؤمنات، وہ ساری مومن عورتیں ہیں، وہ سب ساری مومن عورتیں ہیں. طالبۃ استعمال کر سکتے ہیں، قانتۃ استعمال کر سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو چلیے آگے پڑھتے ہیں. اب ہم پڑھنے والے ہیں میل مخاطب مذکر کے لیے. میل مخاطب کی بھی 3 کیٹیگری ہے. عربی میں عربک پروناؤن کے میل مخاطب کے لیے 3 کیٹیگری ہے. وہ کیا کیا ہے؟ پڑھیے میرے ساتھ میں. انت، انتما، انتم، انت، انتما، انتم، انت، انتما، انتم. انت آپ، انت آپ، انتما آپ دونوں، انتما آپ دونوں، انتم تم سب، انتم تم سب. تو یہ میل کیٹیگری کے عربک پروناؤن ہے. میل کیٹیگری مخاطب مذکر، میل مخاطب مذکر. مخاطب مطلب جس کو ہم ایڈریس کرتے ہیں سامنے والے کو، وہ اسے مخاطب کہا جاتا ہے. اب ہم اس کی مثال پڑھ لیتے ہیں. انت طالب، آپ ایک طالب علم ہیں. انت طالب، آپ ایک طالب علم ہیں. انتما طالبانی، آپ دونوں طالب علم ہیں. انتما طالبانی، آپ دونوں طالب علم ہو، تم دونوں طالب علم ہو. انتم طلاب، تم سب طلباء ہو، تم سب طلباء ہو، تم سب اسٹوڈنٹ ہو. تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو چلیے اب آگے بڑھتے ہیں. اب ہم پڑھنے والے ہیں فیمیل مخاطب کیٹیگری کے عربک پروناؤن. فیمیل مخاطب کیٹیگری کے عربک پروناؤن، اس کی بھی 3 کیٹیگری ہے. انتی، انتما، انتن. انتی، انتما، انتن. انتی، انتما، انتن. انتی آپ ایک عورت، انتی آپ ایک عورت یعنی تو ایک عورت ہے. مخاطب آپ کے سامنے اگر ایک عورت ہے، اس کو مخاطب کرنا ہے تو انتی بولیں گے. 2 عورت ہے تو انتما بولیں گے. بہت ساری عورتیں آپ کے سامنے ہیں، ان کو مخاطب کریں گے تو انتن نہ بولیں گے. فار ایگزامپل انتی طالبۃ، انتی طالبۃ، تم ایک طالبہ ہو، آپ ایک طالبہ ہیں. انتما طالبتانی، آپ دونوں طالبہ ہیں. انتما طالبتانی، آپ دونوں طالبہ ہیں. انتن طالبات، اب آپ سب طالبہ ہیں، آپ سب پڑھنے والیاں ہیں. تو آپ اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. طالبتن کی جگہ اور کوئی لفظ استعمال کر سکتے ہیں. انتی مؤمنتن، انتی مسلمتن. اب ہم آگے پڑھنے والے ہیں متکلم کی ضمیر، یعنی جو بولنے والا ہے، اس کے لیے عربی میں کون سا پروناؤنس استعمال ہوتا ہے. تو چلیے پڑھتے ہیں. انا، نحن. انا، نحن یہ ایسے پروناؤنس ہیں جو انکلوڈ میل اور فیمیل ہے. انکلوڈنگ میل اینڈ فیمیل کے لیے انا اور نحن کا استعمال ہوتا ہے. انا میں ایک مسلمان مرد ہوں. انا مسلمتن میں ایک مسلمان عورت ہوں. دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. انا اور نحن انکلوڈنگ میل اور فیمیل کے لیے عربی میں جو ضمائر ہے یعنی متکلم کے، اسپیکر کے، بولنے والے کے لیے، تو یہ 2 ہے. انا، نحن. انا مسلمن، انا مسلمتن. نحن مسلمون، نحن مسلمات. دونوں طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. دونوں
बोलना सही है, नहनु मुस्लिमूना और नहनु मुस्लिमातुन। अना नहनु, अना नहनु, अना मैं, नहनु हम सब, अना मैं, नहनु हम सब। मेल और फीमेल दोनों इसमें शामिल है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ज़माइर अरबी के प्रोनाउंस याद हो गए होंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं, दो चीज़ पढ़ लेते हैं कि अरबिक प्रोनाउंस की दो किस्में हैं। अरबिक प्रोनाउंस की दो किस्में हैं, तनक़सिमुज़ ज़माइरु इला बारिज़तिन व मुस्ततिरतिन। अरबिक में ज़माइर की दो किस्में हैं। नंबर एक, अज़्ज़मीरुल बारिज़ हुवा ज़ाहिरु लफ्ज़न व किताबतन। ज़मीर बारिज़ का मतलब ज़ाहिरन जो लफ्ज़न और किताबतन यानी लफ्ज़ में और लिखने में जो दिखे वो ज़मीर बारिज़ है। जैसे हुआ, ये लफ्ज़न ये दिख रहा है कि हुआ है, और लिखने में भी दिख रहा है ये हुआ है, तो ये ज़मीर बारिज़ हुआ। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं द प्रोमिनेंट प्रोनाउन, द प्रोमिनेंट प्रोनाउन। अज़्ज़मीरुल मुस्ततिरु लैसा ज़ाहिरन लफ्ज़न वला किताबतन वलाकिन उरिफ़ बिल माना मसला मुहम्मदुन कतब अद-दर्स। ज़मीर मुस्ततिर मतलब हिडन प्रोनाउन, हिडन प्रोनाउन। ज़मीर मुस्ततिर वो है जो न लफ्ज़न दिखे और न लिखने में दिखे, जो न लफ्ज़न दिखे और न लिखने में दिखे, लेकिन वो छुपा हुआ रहे, हिडन रहे, तो उसको ज़मीर मुस्ततिर बोलते हैं। ज़मीर मुस्ततिर, द हिडन प्रोनाउन। मिसाल के तौर पर हम पढ़ते हैं, मिसाल यहाँ पर दिया गया है, मुहम्मदुन कतब अद-दर्सा। मोहम्मद ने सबक लिखा, मोहम्मद ने सबक लिखा। कतबा में जो ज़मीर है, हुआ की जो ज़मीर है, ये न लफ्ज़न दिख रहा है और न लिखने में दिख रहा है, न किताबतन दिख रहा है। तो इससे मालूम हुआ कि हुआ, ये जो अरबिक जो प्रोनाउन है, हुआ यहाँ पर हिडन है, छुपा हुआ है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेसन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर दोबारा इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये बेस है अरबिक लिटरेचर और अरबी ज़ुबान को समझने के लिए, अरबिक लिटरेचर को पढ़ने के लिए ये बेस है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि एक बार नहीं 2 बार देखें, लेकिन समझ करके ही छोड़ें।